الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہان سے پسند کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے زبانی محبت کے دعوے کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع بھی ضروری ہے۔ تو اب اسی مناسبت سے چند ایسے منتخب بندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو خود بھی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو بھی محبت کا صحیح اور سچا راستہ دکھایا۔ ایک ضروری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے وہ دو شخصیات ہیں جن کے نام عمران ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم کے والد۔ اکثر علماء نے یہاں پر مراد حضرت مریم کے والد کو لیا ہے، اور غالباً اس سورت کا نام آل عمران اسی بنا پر ہوا ہے، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جن، شجر، حجر سب ہی شامل تھے، مگر اس نے اپنے علم محیط اور حکمت بالغہ سے جو ملکات روحانیہ اور کمالات جسمانیہ کا جو مجموعہ آدم علیہ السلام میں ودیت کیا، وہ مخلوقات میں سے اور کسی کو نہ دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا کر ظاہر فرما دیا کہ آدم کا اعزاز و اکرام اس کی بارگاہ میں ہر مخلوق سے زیادہ ہے۔ آدم کا یہ انتخابی اور اصطفائی فضل و شرف، جسے ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ ان کی شخصیت پر محدود و مقصود نہ تھا، بلکہ منتقل ہو کر ان کی اولاد میں بھی آیا۔ ایک چیز ضروری ہے سمجھنا کہ جو لوگ ایوولوشن پر بلیو رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک دلیل بنتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ان کو سارے جہان سے پسند کیا۔ تو ان الفاظ میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایوولوشن کے نتیجے میں جو ہے وہ تخلیق کیے گئے۔ قرآن میں دیگر مقامات پر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بطور خاص جو ہے تخلیق فرمایا گیا۔ یہ بحث محض علمی بحث رہے گی، اور اس سے ہمارے جو دینی عقائد ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں واقع ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا، اس کے بعد ان کی اولاد میں نوح علیہ السلام کو جو ہے یہ درجہ ملا، اور پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ ملا۔ یہاں سے ایک نئی صورت پیدا ہو گئی۔ آدم اور نوح کے بعد جتنے انسان دنیا میں آباد رہے تھے وہ سب ان دونوں کی نسل سے تھے، کوئی خاندان ان دونوں کی ذریت سے باہر نہ تھا۔ لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے بعد جو ہے ان کی نسل کے علاوہ بہت سے دوسرے خاندان جو ہے موجود تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چن لیا، اور اس کے بعد تمام تر نبی جو ہے آپ ہی کے خاندان سے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ان کو نسل ابراہیم سے مستثنیٰ کرنا پڑے گا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں آل عمران اور ذریۃ بعدها من بعد فرما کر متنبع کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب صرف ماں سے پیدا ہوئے تو ان کا سلسلہ نسب بھی ماں ہی کی طرف سے لیا جائے گا، جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو عطا ہے یہ کسی جو ہے رینڈم طریقے سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم قدیم ہے اس کے اندر جو ہے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نبوت اور رسالت انہی خاندانوں میں اسی طرح سے ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔